اللہ اکبر. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ جا کے دیکھو یہ بڑے بڑے سردار جن کے لیے زندگیاں بسر کرتی ہیں. اور یاد رکھو ہم روا روی میں اپنے لیڈروں کی محبت میں اپنی پارٹی وابستگی نبھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. تیری جان اتنی ارزاں ہے کہ تو ایک انسان کے لیے اسے قربان کرنے پہ تیار ہو گیا. اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر اپنی لیڈرشپ کی غلطیاں کوتاہیاں یہ وہ رد و یابس حرام و حلال سب کچھ قبول کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے نہیں یہ میرا لیڈر ہے اس کے نام پہ تو جان بھی قربان ہے. تیری جان اتنی ارزاں ہے, تو اتنا سستا ہے, تو مکھی ہے کوئی مری ہوئی کہ انسانوں پہ اپنے آپ کو نشاور کرتا پھر رہا ہے. اللہ اکبر. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. تیری جان تو اللہ کے لیے, تجھے تو اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے. اگرچہ روا روی میں کہتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ نیت اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا, لیکن یہ کوئی جملہ اچھا, اور اگر یہ ارادتاً کہا گیا تو پھر تو شرک ہے. آپ دین کے دفاع کے لیے کسی پہ قربان ہو جائیں تو یہ سعادت ہے. آپ عظمت دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نشاور کر دیں تو یہ شہادت ہے. اور کرپٹ کی کرپشن بچانے کے لیے, چوروں کی چوریوں کے دفاع کے لیے, ان ڈاکوؤں کے تحفظ کے لیے صرف اپنی پارٹی وابستگی ثابت کرنے کے لیے یہ کہیں کہ میں اس پہ اپنے آپ کو قربان کر دوں گا, اس سے بڑی حماقت اور کیا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ جا کے دیکھو جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے, جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے حقوق میں شریک کرتے رہے, جن کے لیے تم جیتے رہے, جن کے لیے مرتے رہے. جاؤ ان کے پاس جاؤ, تمہارے کوئی اعمال کا صلہ جزا کوئی ان کے پاس ہے؟ اللہ اکبر. وہاں جو اپنے اچھے برے کی ملکیت نہیں رکھیں گے وہ تجھے کیا یاد رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی پنڈلی مبارک ننگی کریں گے. یکشف ربنا عن ساقہ. اللہ وحدہ لا شریک اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے. فسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. ہر مومن مرد اور عورت اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا. فیبکا کل من کان یسجد فی الدنیا ریا وسمعہ. لیکن وہ تمام لوگ جن کے رکوع و سجود دکھاوے کے لیے ہوتے رہے, اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قیامت کے دن اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محروم کر دیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی کمروں کو تختوں کی طرح سخت کر دیں گے, چاہیں گے وہاں جھکنا. تمام مومن مرد و خواتین سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے, لیکن جو دنیا میں اپنے سجدوں میں دکھاوے کرتے رہے, جو دنیا میں اپنی عبادات ریا کے لیے کرتے رہے, جو دنیا میں نیکی شہرت اور عزت اور وقار پانے کے لیے کرتے رہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی, اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قیامت کے دن جب سارے مومن اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے محروم کر دے گا. کمرے تختوں کی طرح اکڑ جائیں گی, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے. اور آپ جانتے ہیں قصہ بڑا معروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, بڑے نیک ہوں گے, ہاں شہید, ریا کے لیے جہاد کرنے والا, عالم ریا کے لیے علم کے محنتیں کرنے والا, خطبہ دیتا تھا لوگ مانے بہت بڑا خطیب ہے, نمازیں پڑھاتا تھا لوگ متاثر ہوں بڑا اچھا قاری ہے,
کبھی سسکیاں لے لے کے روتا تھا، جماعت پہ دھاک بیٹھ جائے ہمارا مولوی بڑا رقیق القلب ہے، تنہائیوں میں گندا، لوگوں کے سامنے بڑا نیک، دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا رہا، سخی لوگ کہیں گے اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو پورے شہر میں کوئی صدقہ کرتا ہی نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلال والاکرام کہہ دیں گے او خون بہا کے آنے والے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں بہایا تھا، تیرا مقصد تو یہ تھا نا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگوں نے کہہ دیا۔ حضرت صاحب تو جتنا بھی اپنے علم کا تذکرہ کرتا تھا، جتنا بھی درس و تدریس، خطابت، تبلیغ، وعظ، نصیحت، سب کچھ مطلوب و مقصود تو یہ تھا لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لوگوں نے تجھے وقت کا سب سے بڑا خطیب مانا۔ سخی صاحب آپ آ گئے، کروڑوں آپ خرچ کرتے تھے، مقصد یہ نہیں تھا کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے اور جنت تیار ہو جائے، مقصد تو یہ تھا لوگ کہیں یہ تو وقت کا حاتم طائی ہے، لوگوں نے کہہ دیا تجھے بہادر کہہ دیا، تجھے اچھا خطیب کہہ دیا، تجھے اچھا صدقہ کرنے والا کہہ دیا، میری طرف سے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہوں گے جن سے جہنم کی آگ تیز کی جائے گی، والعیاذ باللہ۔ سو میرے عزیز بھائیوں، اعمال کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ریا ہے، اور میں پھر عرض کروں عمل ہوتے کتنے ہیں جنہیں برباد کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ ہمارے نامہ اعمال میں پہلے ہے کیا؟ واللہ اگر 24 گھنٹے دن اور رات کے ہم ایک دن کا محاسبہ کر لیں، آج نیکیاں کتنی کی ہیں، آج برائیاں کتنی کی ہیں، سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کا انتظار کرنا اس لیے کوئی اہم نہیں ہے، آج ہی تیرے سامنے سب کچھ آ جائے گا، تو کس پانی میں، کیا معیار ہے تیری زندگی کا۔ چوتھی چیز جو انسان کے اعمال برباد کرتی ہے ریا ہے، اور پانچویں چیز جو انسان کے اعمال برباد کرتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کو اس کی حیثیت نہ دینا۔ سن لیا، پرواہ کوئی نہیں، مانا نہیں۔ ہوتا ہے بسا اوقات بندہ عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، بسا اوقات عمل کی پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا۔ لیکن قرآن مجید کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو حیثیت ہی نہ دینا۔ والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں فتعس لهم، افسوس ہے ان کے لیے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔